الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن کورس کی کلاس نمبر 10 میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، صوتی ترتیب میں ہم ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حرف یعنی م، ب، و، ف کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حروف کے 4 گروپس میں پہلے گروپ یعنی ث، ذ، و کی پریکٹس کر چکے ہیں۔ دوسرے گروپ میں ت اور د کی پریکٹس کر چکے ہیں، اور آج ہم ط کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ت، د، یہ دونوں اسی گروپ کے حروف ہیں اور یہ دونوں باریک حروف ہیں۔ ت باریک ہے اور دال بھی باریک ہے، یعنی کہ جس کی ساؤنڈ ہے د۔ ت پر زبر زیر پیش لگائیں تو اس کی آواز ہے ت، تی، تو، اور دال پر زبر زیر پیش لگائیں تو اس کی ساؤنڈ ہوگی د، دی، دو۔ تنوین کی صورت میں تن، 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 دن، دن، دن۔ جزم کے ساتھ ات، 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 اور دال میں جزم کے ساتھ قلقلہ ہوگا، جیسے اد، 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 جیسے حسد۔ اسی طرح شد کی صورت میں ان دونوں حروف کو ریپیٹ کیا جائے گا، دوبارہ پڑھا جائے گا، جیسے ات اور اد۔ آگے چلتے ہیں آج کے حرف کی طرف۔ آج جو ہم حرف پڑھ رہے ہیں وہ ہے تو۔ یاد رکھیں یہ حرف موٹا ہے، اس کو ہم تو پڑھیں گے، نہ کہ توئے جیسے اردو یا پنجابی میں ہم اسے کہتے ہیں توئیں زوئیں۔ تو یہ توئیں زوئیں نہیں ہے بلکہ یہ تو ہے۔ آئیے اس کے مخرج کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کا سیم وہی مخرج ہے جو دال اور تا کا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی زبان کی نوک ہم اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے، تو یہ ادا ہوگا تو، اور اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اس کی پریکٹس کرتے ہیں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ تو پر جب زبر ہوتی ہے تو اس کی آواز ہے تو، جیسے قرآن کریم میں ہے صراط الذین۔ یاد رکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں تا اور تو کا فرق ہی معلوم نہیں ہوتا، یعنی جہاں 2 نقطے والی تا ہے وہاں کبھی ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں تو آتا ہے اس کو موٹا کرنے بجائے ہم پڑھتے ہیں صراط الذین، صراط الذین۔ اس میں ایک تو صاد نہیں پڑھتے، اس کو سین پڑھ دیتے ہیں، اور دوسرا ہم تو پڑھنے کے بجائے اس کو تا پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ عمومی غلطی ہے، اس کا لحاظ رکھیں اور یاد رکھیں نماز وہی اچھی ہے جس کو آرام سے سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، نہ کہ 120 کی سپیڈ سے نماز ادا کی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، کوے کی طرح چونچے لگاتا ہے، تو وہ نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آئندہ سے ہم سب یہ عزم کریں کہ نماز ٹھہر ٹھہر کر سکون سے ادا کریں گے۔ جی تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو پر زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی تو، زیر ہوگی تو اس کی آواز ہوگی تی، اور پیش ہو تو اس کی آواز ہوگی تو۔ جیسے یہاں قرآن کریم میں اس کی مثالیں لکھی ہیں صراط الذین، اور اسی طرح مکن طورہ، مکن طورہ، تو مکن طرح نہیں ہوگا، صراط الذین نہیں ہوگا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو، تی، تو۔ آگے چلتے ہیں 2 زبر یعنی تنوین کے ساتھ اس کی آواز ہوگی تون،
طن طن. اب دیکھیں اس سے پہلے ہم نے تا پڑھا, اس کی آواز بالکل باریک تھی, تن تن تن. یہاں تن نہیں ہوگا بلکہ طن طن طن. آگے چلتے ہیں. جب تو پر جزم آئے اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہاں پر ہم قلقلہ کریں گے. اس سے پہلے ہم حروف قلقلہ میں سے 2 حرف پڑھ چکے ہیں, یعنی با اور دال. آج حروف قلقلہ میں سے تیسرا حرف پڑھ رہے ہیں, تو یعنی جس کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. جیسے آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا, آت کو. کیا پڑھیں گے؟ آت کو. جیسے قرآن کریم میں آیا ہوا ہے مطلع الفجر. سورۃ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلع الفجر, تو اس کو لوگ مطلع پڑھتے ہیں, مت نہیں ہے بلکہ یہ تو کے ساتھ ہے اور یہاں قلقلہ ہوگا. آت کو, ایت کو, اوت کو. تو اس کی آواز پلٹ کر دوبارہ آئے گی. دوبارہ اس کی پریکٹس کریں ذرا. آت کو, ایت کو, اوت کو. آئیے چلتے ہیں ذرا شد کے ساتھ, اس کی آواز 2 دفعہ ریپیٹ ہو کر آئے گی. جیسے اتقو, اتقی, اتقو. جیسے قرآن کریم میں ہے اطالع, اطالع. تو ناظرین جتنی آپ اس کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کا تو اتنا ہی بہتر ہوگا. یاد رکھیں باریک اور موٹے حروف کی ہم نے ایک پہچان پڑھی تھی کہ باریک حروف ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ کھلتے ہیں یعنی اسمائلنگ فیس بنتا ہے, اور موٹے حروف ادا کرتے وقت ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں زیادہ غلطی تو میں ہوتی ہے. دونوں کو ایک جیسا پڑھا جاتا ہے, ان دونوں میں فرق کرنا ہے. تا باریک ہے, تو موٹا ہے. آئیے چلتے ہیں آج کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ تقریباً تمام احادیث کی کتب میں پہلی حدیث ہے. تو فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس فرمان مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حسن نیت یعنی اچھی نیت کی تعلیم دے رہے ہیں. نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. انسان ہر کام کرنے سے پہلے جو ارادہ کرتا ہے اسے نیت کہا جاتا ہے. یہ نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی. یاد رکھیں جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا صلہ ملے گا. اچھی نیت کا بدلہ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے, جبکہ بری نیت برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے 3 افراد جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے ایک قرآن کا قاری ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے زندگی میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا, تو نے اس لیے قرآن پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں, سو لوگوں نے کہہ دیا. حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اسی طرح ایک سخی کے ساتھ معاملہ ہوگا جس نے ساری زندگی مال خرچ کیا کہ لوگ اسے سخی کہیں, اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. پھر ایک بہادر سپاہی کو لایا جائے گا, وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا. کہا جائے گا کہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, سو لوگوں نے کہہ دیا. اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے اعمال بھی ضائع ہو گئے اور انجام کیا ہوا؟ ہلاکت و تباہی. اس لیے آج سے عزم کریں کہ ہر کام سے پہلے اچھی اور عمدہ نیت کریں, اور نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. دکھلاوا, نمود و نمائش اور اپنی ناک بچانا نہ ہو, بلکہ زندگی کے تمام کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور سنت کے مطابق ادا کریں. اس سے ایک تو ہم برے کاموں سے بچ جائیں گے, اور دوسرا کل آخرت میں اس کا اچھا اور بہترین بدلہ ملے گا. حدیث میں ہے بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. دوسروں کے بارے میں بھی حسد بدگمانی کے بجائے اچھا گمان رکھیں اور ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھیں. آئیے آج کی دعا یاد کرتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب, جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے, میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرما. تو یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے اور گاہے بگاہے اس کو دہراتے رہنا ہے. ناظرین اس سلسلے کی اگلی کلاس انشاءاللہ کل صبح 10 بجے ہوگی. ضرور دیکھیں, آگے بھی شیئر کریں. روزانہ شام 4 بجے ہماری فہم قرآن کلاس ہوتی ہے, اس کو بھی ضرور دیکھا کریں.
کسی پریشانی یا سوال کی صورت میں گروپ میں میسج کر دیا کریں۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔